ایک روایت نقل کی ہے، اور حجت الاسلام امام غزالی احیاء العلوم کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک درویش تھا، بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی اس کی، صبح و شام اللہ اللہ کرتا تھا، مصلی سے اٹھتا نہیں تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ میرے علاقے کے اندر ایک درخت ایسا ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اسے الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں۔ اسے جب پتہ چلا تو اس کی ایمانی غیرت جو ہے یہ گوارا نہ کی، غیرت ایمانی جو ہے وہ بیدار ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ کریم رب تو ایک ہے، تو یہ اس دنیا کے اوپر رہ کر یہ میرے قبیلے کے لوگ، میرے علاقے کے لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، لیا کوہاڑا، آج میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ جیسے نکلا نا، جا رہا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے، اس یقین سے گھر سے نکل پڑا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، نہ درخت ہوگا نہ عبادت ہوگی۔ جب درخت کے قریب پہنچا امام غزالی فرماتے ہیں آگے سے شیطان آ گیا۔ شیطان آ کے کہنے لگا کہ اے بزرگ، اے بابا، اے عبادت گزار، آج کدھر جا رہا ہے؟ بڑے غصے میں، جلال میں، کیا ارادہ ہے؟ تو بابا کہنے لگا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، شیطان نے کہا، اب سنیں نا، میں نے کہا نیت خاص ہونی چاہیے، نیت خاص ہونی چاہیے۔ اب اس بابے نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں اس کو کاٹ دوں گا، لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ شیطان تھا نا، اس نے کہا کہ اچھا، اس شیطان کو نا ہر بندے کو قابو کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہر بندے کو، علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو قابو کرنا جو ہوتا ہے نا بندوں کو، میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو، تو ہر بندے کو قابو کرنا، اپنے جال میں پھنسانا، اس کے طریقے الگ الگ ہیں۔ اب ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، جب سے جوان ہوا، عقل آئی، ہوش آئی، بالغ ہوا، نمازی ہے۔ اب شیطان نے اس نمازی کے اوپر بھی تو حملہ کرنا ہے نا، کہ نہیں کرنا؟ ایک گناہگار شخص ہے، نماز پڑھتا نہیں، مسجد آتا نہیں، اس بندے کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے۔ اب ایک بندہ 40 سال سے با وقت ہر 5 وقت کی نماز جو ہے مسجد میں آ کے پڑھتا ہے۔ اب شیطان اسے یہ نہیں کہے گا وہ رہنے دے نماز نہ پڑھ، نہیں کہے گا شیطان۔ میرے جیسے کو کہے گا، آپ جیسے کو کہے گا او خیر کوئی گل نہیں رہنے دے۔ لیکن نمازی بندہ جو ہوگا نا، 5 وقت کا نمازی، اس کو نماز سے نہیں روکے گا شیطان، اسے خود اٹھائے گا، اٹھ جا، چل جا مسجد وضو کر۔ اب یار تو میرا دشمن ہے، تو مجھے نماز سے روکنا تھا، آج مجھے مسجد میں کہا تو نمازی ہے، تجھے روکوں گا نہیں، جب تو نماز پڑھے گا نا تو کھڑا ہوگا، ہاں کھڑا ہوگا، تیرے دل میں میں ایسی ریا پیدا کر دوں گا کہ تو دل میں سوچے گا میرے جیسا نمازی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، تو باہر نکلے گا گلی کے اندر، میں تیری زبان پہ جاری کرواؤں گا، آج تہجد بھی پڑھا تھا میں نے، لوگوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، ایسے کام کروائے گا کہ وہ نمازی کے سارے اعمال خراب کروا دے گا۔ تو ہر بندے کو جکڑنا، اس کے اپنے فارمولے ہیں شیطان کے۔ اب باری اس بزرگ کی تھی، اب یہ تو نیکوکار تھا، یہ تو درخت کاٹنے جا رہا۔ امام غزالی کہتے ہیں، کہا کہ بات سن، میری بات سنو، رہنے دو، درخت نہ کاٹو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں درخت کاٹوں گا، ہٹ جا میرے راستے سے شیطان لعین، لعنت ہے تیرے اوپر، اللہ اور اس کے رسول، نکل جا۔ اس نے کہا نہیں جانے، میرے ساتھ کشتی کر۔ امام غزالی فرماتے ہیں کشتی ہوئی، وہاں بھیڑا ہو گیا اس اللہ کے ولی کا اور شیطان کا۔ جیسے لڑائی ہوئی نا تو اللہ کا ولی طاقت میں تھا، وہ نیکوکار جو بندہ تھا، اس نے شیطان کو نیچے گرا دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، شیطان کو ہرا دیا۔ کہا کہ اب آئے گا میرے راستے میں، نکل جا۔
اب شیطان نے دیکھا کہ یار یہ نہیں مان رہا، اس نے ایک لالچ دی اس عبادت گزار بندے کو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس نے لالچ کیا دی، اس نے کہا سن میری بات، تو نیک بندہ ہے، متقی ہے، اللہ اللہ کرنے والا، شریف بندہ ہے یار، تو تیرا خاندان شریف ہے، تو آپ شریف ہے، اس لڑائی میں کیوں پڑتا ہے، اس فساد میں کیوں تو درخت کاٹے گا، لوگ تیرے گھر میں آئیں گے، لوگ تینوں ماریں گے، پتھر ماریں گے، تیرے گھر کو فلاں فلوں نقصان پہنچائیں گے، چھوڑ دے یہ کام نہ کر، ایسا کر تو اللہ اللہ کر، عبادت کر، مصلی کے نیچے ہر روز تجھے 3 اشرفیاں مل جائیں گی، اٹھا اپنی 3 اشرفیاں، اپنی زندگی گزار، اللہ اللہ کر، کھا پی، عیش و عشرت کر۔ اب لالچ دی نا عبادت گزار بندے کو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس نے بھی کہا پھر کہ یار ٹھیک تو کہتا ہے شیطان، میں کیوں درخت کاٹوں، اب دلیلیں اپنے اندر قائم کر رہا ہے، میں کیوں کاٹوں یار، میں کاٹوں گا لوگ میرے اوپر غصہ کریں گے، لوگ میرے گھر پہ آئیں گے، لوگ دروازہ توڑیں گے، لوگوں کی لان تان الگ سے سننی پڑے گی، لہذا میری اپنی قبر، ان لوگوں کی اپنی قبر۔ دلیل قائم ہو گئی۔ اب یہ عبادت گزار آگے نہیں گیا، اس نے کہا 3 اشرفیاں ہر روز ملیں گی، کھاؤں پیوں گا، عبادت کروں گا، ان کی اپنی قبر میری اپنی قبر۔ گھر آ گیا، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، 3 اشرفیاں۔ امام غزالی فرماتے ہیں دوسرے دن پھر نماز پڑھی، پھر مصلی اٹھایا، 3 اشرفیاں ملی، پھر نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، اشرفی کوئی نہیں، عجیب معاملہ۔ پھر غصہ آیا، کہاڑا رکھا موڈے پہ، نکل پڑا، آج کاٹوں گا درخت۔ جیسے ہی نکلا نا، آگے سے شیطان پھر آ گیا، کہا کدھر؟ میں درخت کاٹنے، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو نے کہا ہر روز ملے گی، آج نہیں ملی اشرفیہ مجھے، لہٰذا ہٹ جا میرے راستے سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں شیطان نے کہا ایویں نہیں ہٹنا، میرے نال ہاتھ پائی کر ذرا، کاج اے پنجہ لڑا میرے نال۔ جیسے نیکوکار کو تجربہ تھا کہ پچھلی دفعہ میں نے ہرایا، اس دفعہ پھر ہرا دوں گا، انہیں صدا ہو گیا، آجا پھر۔ جیسے شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوا نا، تو شیطان نے پٹک کے اس نیکوکار کو زمین کے اوپر مارا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ نیکوکار عبادت گزار بندے کو تعجب ہوا کہ یار پچھلی دفعہ میں نے بڑے آسانی سے تجھے ایک ہاتھ سے گرا دیا تھا، اور آج تم میرے سینے پہ بیٹھ گیا، وجہ کیا ہے؟ سنو، شیطان بول کے کہنے لگا۔ امام غزالی کہتا ہے شیطان کہنے لگا سن لے او بابا، پچھلی دفعہ جب تو درخت کاٹنے جا رہا تھا نا، تیرا ارادہ صرف اللہ کی رضا تھی، تیرا ارادہ صرف اللہ کی رضا تھی، لیکن آج جب تو گھر سے نکلا، تیرا ارادہ اللہ کی رضا نہیں تھا، 3 اشرفیاں تھیں۔ اگر تجھے 3 اشرفیاں ملتی رہتی، کبھی تو نہ آتا درخت کاٹنے۔ آج تجھے اشرفیاں نہیں ملی، دنیا کی لالچ تیرے دل میں آئی نا، فرمایا اس لیے تیرا ایمان کمزور ہو گیا، آج میں تیرے اوپر بیٹھ گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں آخر پہ روح کے خدا کی قسم، قلم درد لکھتی ہے نا، درد لکھتی، اگر کوئی محسوس کرنے والا ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں سن لو لوگو، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے کسی دنیا کی واہ واہ کے لیے کام کیا وہ ناکام ہو گیا۔ یار وہ مولا علی پاک ہی تھے نا، مسجد میں بیٹھے، ایک اعرابی آیا، نماز پڑھی، یوں ٹکرے ماری، وہ گیا، علی پاک نے بلایا ادھر آئے، بات سن، نماز پھر پڑھ، درہ نکالا علی پاک نے، یوں ہاتھ میں درہ، نماز پڑھ، علی پاک پڑھی تو ہے، فرمایا پھر پڑھ، پھر پڑھ، جلدی جلدی ایسے نماز ہوتی ہے، ایسے ٹکرے مار کے گیا، پھر پڑھ۔ اب اس نے نماز پڑھی بڑے سکون سے، بڑے پیار سے، رکوع خشوع اور خضوع کے ساتھ، سجود بھی بالکل پورے طریقے سے، السلام سلام پھیرا، جانے لگا۔ علی پاک فرمانے لگے ہاں بھائی اب بتا، وہ نماز بہتر تھی یا یہ نماز بہتر ہے تمہاری؟ وہ شخص کہنے لگا علی پاک سچ پوچھو نا، جو پہلے نماز پڑھی تھی وہی بہتر تھی میری، وہی بہتر تھی جو جلدی جلدی میں پڑھی تھی۔ علی پاک نے فرمایا بھائی کیا فرمایا؟ عرض کی علی پاک بات یہ ہے جو پہلے نماز پڑھی تھی نا وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے میں نے پڑھی تھی، اور جو اب سکون تحمل کے ساتھ نماز پڑھی ہے یہ تو آڈا درہ جڑا ہاتھ سے جانا ہے خوف نال پڑھی ہے،
یہ خوف نال پڑھی، جو پہلے پڑھی تھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اللہ کے خوف سے پڑھی تھی. تو آڈی سوٹے دی وجہ تو پڑھی کہ پھر جلدی جلدی پڑھی علی پاک نے گھتنا میرے مانجے. جو بھی ارادہ ہو فقط اللہ کی رضا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا، زمین پہ آئے، تمام جنگلوں کے جانور حضرت آدم کے پاس آئے، سلامی پیش کی، اللہ کے نبی کی زیارت کی. ایک ہرن کا ٹولہ بھی حضرت آدم کے پاس آیا. حضرت آدم علیہ السلام نے ہرن کو دعا دی اور اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے اندر کستوری پیدا ہو گئی. ہرن کے اندر، نافا کے اندر